مغرب کا وقت تھا۔ ہر طرف مغرب کی اذانوں کی سزائیں گونج رہی تھی۔ وہ ابھی نہا کر نکلی تھی اور مغرب کے وقت وہ گیلے بالوں کو لیے گیلری پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ جون کا مہینہ تھا، سخت گرمیاں تھی، ہر طرف حبس کا ماحول تھا۔ تبھی اسے اپنے قریب ٹھنڈ کا احساس ہوا تھا۔ بال ہواؤں کے زیر اثر اڑ رہے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پیوست کر کے پھونکے مارنے لگی۔ ٹھنڈ جیسے پسلیوں میں گھس رہی تھی۔ ان کی کانوں کی لوح سخت گرم ہو گئی کہ اسے اس چیز کا احساس ہونے لگی۔ زور سے کسی کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ نمرا نے نیچے جھانکا تو وہ ان کے گھر کی طرف ہی دیکھ کر بھونک رہا تھا۔ ایک تو اتنی ٹھنڈ پتہ نہیں کیسے شروع ہو گئی، اور اوپر سے یہ کمینہ اوپس آئی مین کتا بھونکے جا رہا ہے۔ اوئے اش اش! وہ اسے بھگانا چاہ رہی تھی، مگر وہ ادھر دیکھ کر بہت زور سے بھونک رہا تھا۔ بھائی اس کتے کو کیا ہو گیا؟ وہ منہ میں بڑبڑائی۔ نمرا بیوی، یہ جنگل ہے، یہ سب تو ہوگا ہی، گزارا کرو۔ وہ خود سے ہی گفتگو کر رہی تھی۔ اوے کتے میاں، یہاں کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ تھوڑا اوپر ہو کر ہاتھ ہلاتی زور سے بولی۔ تبھی اسے اپنے قریب کسی کی سرگوشیاں سنائی دینے لگی۔ وہ یکدم گھبرا سی گئی تھی۔ میں نظر آ رہا ہوں اسے۔ اپنے پیچھے کسی مردانہ آواز آئی تو وہ خود میں سمٹ سی گئی۔ نمرا کو یہ آواز بہت عجیب سی لگی۔ ڈر دل میں کہیں کنڈلیاں مار رہا تھا۔ اس نے تھوک نکلا اور پلٹی۔ اسے وہاں کسی کا سایہ نظر آیا اور غائب ہو گیا۔ یہ کون تھا اور کہاں گیا؟ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جب بھی الفت بیگم کی آواز پر وہ سوچوں سے باہر نکلی، جو اس کے کمرے میں موجود اسے چیخ کر پکار رہی تھی۔ نمرا نے سر پر ہاتھ مارا۔ اب خیر نہیں، وہ بڑبڑائی اور پھر دوبارہ نظریں دوڑا کر وہ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ تم کہاں گئی تھی اور یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ دوپٹہ کہاں ہے اور بال کیوں کھلے ہوئے ہیں؟ تیرے ابا کو منع بھی کیا تھا یہاں کر نہ لے، شہر ہی میں ٹھیک ہے۔ ایک تو جنگل میں گھر اور اوپر سے سامنے ہی قبرستان۔ مجھے تو ہر گھڑی خوف رہتا ہے کہ جوان جان لڑکی اور یہ جنگل، یا اللہ میں کیا کروں؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ارے اماں ریلیکس، کہیں نہیں گئی تھی، یہی گیلری میں تھی، اس نے تحمل سے کہا، جبکہ الفت بیگم نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ تم مغرب کے وقت اس حالت میں گیلری میں گئی تھی؟ ہائے رے نمرا، میں تیرا کیا کروں؟ تجھے کب عقل آئے گی لڑکی؟ انہوں نے اپنا ماتھا پیٹنا شروع کر دیا اور نمرا کو بھی وہ واقعہ یاد آیا تو وہ اب بھی تھوڑی گھبرا گئی۔ اپنی امی کی حالت دیکھ کر اس نے اپنے ساتھ ہونے والے واقعہ بتانا بہتر نہ سمجھا، اس لیے خاموش ہو گئی اور یہ سب بات کے لیے چھوڑ دیا۔ ارے میری پیاری اماں، اب نہیں جاؤں گی، بس تم خوش ہو جاؤ۔ وہ ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے محبت سے کہنے لگی۔ پکا؟ انہیں حدشہ سا ہوا۔ جی میری پیاری اماں، پکا؟ وہ ان کا ماتھا چومتے ہی بولی تو وہ پرسکون سی ہو کر چلی گئی۔ نمرا نے سانس خارج کی اور چلتی ہوئی سائڈ ٹیبل تک آئی اور دراز سے تالا چابی نکالی اور گیلری کے دروازے پر تالا لگا دیا اور چابی واپس دراز میں رکھ کر پرسکون سو گئی۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ایک نئی مصیبت اس کی منتظر تھی۔ صبح کا سورج نکلا تو سب بیدار ہو گئے۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو نوکرانی ٹیبل پر ناشتہ سجا رہی تھی۔ نمرا نے خاموشی سے ناشتہ کیا۔ اماں میں ذرا باہر جا رہی ہوں، تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گی، نمرا نے الفت بیگم سے کہا تو اسے گورنے لگی۔ ارے ماں، آ جاؤں گی۔ نہیں جاؤں گی۔ انہیں اطمینان کر کے تیزی سے نکل گئی کہ کہیں اماں روک ہی نہ لے۔ وہ اپنی DSLR کیمرہ گلے میں لٹکائے جانوروں کی تصویریں بنا رہی تھی۔ اسے وہاں ایک سیاہ رنگ کا بلّا نظر آیا جو درد سے کراہ رہا تھا۔ نمرا کو اسے دیکھ کر افسوس ہوا۔ اس نے پہلے اس کی 2-3 تصویریں نکالی اور پھر اسے اٹھائے گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ ابھی وہ گھر میں داخل ہی ہوئی تھی کہ سامنے ہی اماں لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ باندھے اس کی منتظر تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور گھر میں داخل ہوئی۔ اوئے، یہ کس منحوس کالے بلے کو لے آئی ہے؟ وہ اسے ٹوکتی ہوئی بولی۔ بلے نے انہیں بری طرح گھورا تھا۔ ارے اماں، اسے چوٹ لگی ہے، ٹھیک ہو جائے گا،
تو اسے واپس جنگل میں چھوڑ آؤں گی۔ وہ انہیں تفصیل سے آگاہ کرتی اوپر چلی گئی۔ یا اللہ، اس لڑکی کو ہدایت دے، نہ جانے کیوں میرے دل میں ہول اٹھ رہے ہیں، جیسے ضرور کچھ غلط ہونے والا ہے۔ نمرہ ایک خوبصورت اور جوان لڑکی تھی جسے دیکھ کر سب کے منہ سے تعریفی کلمات ہی نکلتے تھے، اسی لیے الفت بیگم پریشان رہتی تھی۔ اوپر سے اس کی مشکوک حرکتیں انہیں اور پریشانی میں مبتلا کرتی تھی۔ نمرہ کے ابو تو پولیس میں ہونے کی وجہ سے 2-3 دن تک گھر سے باہر ہی رہتے تھے۔ وہ اس بلے کو لیے اپنے کمرے میں آ گئی اور اس کا بینڈیج کر کے اسے صوفے پر ڈال دیا۔ وہ بس اسے دے کے ہی جا رہا تھا، بلا فوراً اٹھا اور گیلری پر پہنچ کر اچھلنے لگا۔ نمرہ نے مسکرا کر اسے دیکھا اور ذرا سے سر نکال کر گیلری کا دروازہ کھول دیا، اور حیرت کی بات، اس کے دروازہ کھولنے کے بعد ہی وہاں سے اٹھ کر اس کے برابر سو گیا۔ اس کی حرکتیں جیسے کسی انسان کی طرح تھی، بہت ڈٹکتی گئی، لیکن اپنا رحم سمجھ کر سر جھٹک دیا کہ ایک بلا کیا انسان ہوگا، مگر یہ بلا مجھ سے ڈر کیوں نہیں رہا۔ اس سوچ میں پڑ گئی تھی، کہیں اماں کا سچ صحیح تو نہیں۔ وہ پریشانی سے سوچنے لگی، اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں۔ وہ سر چٹک کر رہ گئی۔ وہ لانچ میں بیٹھی تصویریں دیکھ رہی تھی، تبھی اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی اور ہاتھوں میں لرزش پیدا ہو گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لڑکڑاتی ہوئی آواز میں بولی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، چہرے پر پسینے کی ننھی بوندیں نمایاں ہو گئے تھے۔ سب جانوروں کی تصویریں ٹھیک ٹھاک تھی، مگر وہ 2 تصویریں تھیں جو بالکل خالی تھی، اس میں کوئی جانور نہ تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں اس بلے کی تصویریں نہیں ہیں، اور یہ دونوں پکچرز میں تو کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ تھوک نکلتے ہوئے بولی اور تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھی، جہاں وہ بلا گیلری کے دیوار پر مزے سے بیٹھا تھا اور سامنے پڑا گوشت کا ٹکڑا جاہلوں کی طرح کھا رہا تھا۔ جو کسی انسان نما گوشت کی طرح تھا۔ نمرہ کو اس سے خوف آنے لگا تھا۔ بلی کے منہ پر خون لگا ہوا تھا، اس کی بلو آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور پنجے کے نکیلے ناخن بھی سرخ ہو رہے تھے۔ یہ تو فطری بات تھی، لیکن اس کا انداز ہی بہی جارحانہ تھا، جیسے کوئی جنگلی جانور کا رہا۔ نمرہ کی تو جان پناہ ہونے لگی۔ وہ اپنا وجود گھسیٹتے ہوئے گلرے میں آئی۔ بلے کو جیسے ہی کسی کے آنے کا احساس ہوا، اس کی ایک ایک چیز نارمل ہونے لگی۔ گوشت کا ٹکڑا غائب ہو گیا تھا، اس کے پنجوں کا خون آہستہ آہستہ مٹنا شروع ہو چکا تھا، منہ پر لگا خون بھی صاف ہو چکا تھا، اور جب نمرہ نے اس کی آنکھیں دیکھی تو وہ واپس نیلی ہو گئی تھی۔ نمرہ نے اسے فوراً اٹھایا اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ وہ 2-3 سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اسے اپنا ہوش نہ تھا، اسے بس اس بلی کو واپس جنگل میں چھوڑنا تھا۔ الفت بیگم اسے پیچھے سے آواز دے رہی تھی، مگر ابھی وہ ہوش و حواس میں نہ تھی۔ اس کے ذہن میں وہ منظر تیزی سے گردش کر رہے تھے۔ کسی کی آواز اسے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ سننے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی بھاگتی ٹانگوں کو جنگل میں آ کر ہی بریک لگایا تھا۔ اس نے بلے کو بیٹھنے کے انداز میں نیچے رکھا تھا، جس سے اس نے ایک زور کی داڑ نکالی تھی۔ نمرہ سم کر 2 قدم پیچھے ہٹی، پلٹ کر بھاگنے لگی تھی۔ بلے کی داڑیں تیز سے تیز تر ہو رہی تھی۔ نمرہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔
یہ ہماری قسط نمبر 1 کا خلاصہ ہے. قسط نمبر 2 بہت جلد آنے والا ہے.